مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ یہ میں اس لیے دلیل دے رہا ہوں، یہ ڈیفائن کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ جو فقہ پر حضرات فقہائے کرام پر اعتراضات کرتے ہیں نا قرآن حدیث کی روشنی میں، ان کو قرآن و حدیث کا پتہ نہیں ہوتا۔ فقہ کی کتابوں میں صدیوں سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے، مجتہدین اس کے قائل ہیں، چاروں ائمہ اس کے قائل ہیں کہ جب لڑکی کا نکاح ہوگا تو اس کے ہم پلہ میں ہوگا، پیرلل ہوگا، لڑکا اس کا کفو ہونا چاہیے، برابر کا یا اس سے اونچا ہونا چاہیے۔ تو اس برابری میں، اس اونچائی میں اس کی ذات بھی دیکھی جاتی ہے، ذات سے مراد قوم، اس کا خاندان بھی دیکھا جاتا ہے، اس کا نسب دیکھا جاتا ہے، اس کا عہدہ دیکھا جاتا ہے، اس کا مال دیکھا جاتا ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جو اونچے خاندان کا آدمی ہے وہ ایک کمتر خاندان کی لڑکی کا پیرلل ہے، لیکن اونچے خاندان کی لڑکی کمتر خاندان کی لڑکی کی اس کے جوڑ کی لڑکے کے جوڑ کی نہیں ہے۔ ایک بہت مالدار گھرانے کی لڑکی ایک بہت غریب لڑکے کے جوڑ کی نہیں ہے، تو یہ اس کے پیرلل نہیں ہے۔ ایک ایسے پیشے سے وابستہ لڑکی جس کا باپ ایسا پیشہ ہو، کمانے کا ایسا ذریعہ ہو جو قابل عزت سمجھا جاتا ہے، لڑکا ایسا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہے جو زیادہ قابل عزت نہیں سمجھا جاتا، تو یہ لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے۔ میری بھی بحث ہوئی، جب میں نے ایک کتاب لکھی نا تعدد زوجات پر، زیادہ شادیوں پر، جب میں نے کتاب لکھی تو اس میں نے یہ بھی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ ایک بیوی پر قناعت کا نتیجہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتے ان کے جوڑ میں نہیں ہو رہے، پیرلل نہیں ہو رہے، نہ خاندانی لحاظ سے، نہ مالی لحاظ سے، نہ پیشہ۔ لڑکیاں اپنے سے کمتر میں جا رہی ہیں، سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم، تو ڈیمانڈ کم ہونے سے ویلیو بولو، جب چینی بہت زیادہ ہو، خریدار نہ ہو تو چینی اوپر جائے گی نیچے آئے گی، ویلیو کم، اس کو اس کے اوریجنل ریٹ نہیں ملیں گے۔ تو ایسے ہی لڑکیاں ہول سیل کے حساب سے ہیں، ڈیمانڈ ہے ایک ہی رکھنی ہے ہر آدمی نے، تو عورت کی ویلیو کیا ہو گئی؟ لڑام سے نیچے، اس کو نہ اس کے جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مہر بھی اس کے جوڑ کا نہیں مل رہا، پونے 5,000، 3,500، 4,500 یہ مہر چل رہا ہے مارکیٹ میں، کچھ بھی اس کو اس کے جوڑ کا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کا بچہ ہو، لڑکا ہو، بس اتنا کافی ہے، کچھ چرس ورس نہ پیتا ہو۔ کچھ دنوں میں یہ شرط بھی ختم ہو جائے گی، چرسی ہو بھلے۔ تو میں نے جب اپنی کتاب میں یہ سارے احکام لکھے تو ایک صاحب الجھ پڑے، کہنے لگے میں یہ فقہ شکہ نہیں مانتا، جو فقہ شکے کی کتابوں کے حوالے دیے نا اپنے فقہ شکے، کہہ رہے قرآن تو کہہ رہے تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، آپ نے بول دیا کہ لڑکا قابل عزت ہونا چاہیے، جتنی لڑکی اور عزت میں چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں، خاندان ہے، نسب ہے، اور پیسہ ہے، دینداری بھی اس میں سب سے پہلے تو دینداری ہے، تو اور بھی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ نسب وسب کیا ہوتا ہے، خاندان کیا ہوتا ہے، پیشہ کیا ہوتا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں ایک لڑکی کسی بڑے آفیسر کی بیٹی ہے، بعض لوگوں کے پاس پیسہ کم ہوتا ہے لیکن جس شعبے سے وابستہ ہیں وہ شعبہ قابل عزت ہے۔ اب ٹیچر ہے، آپ کے کوئی ٹیچر ہیں، کم تنخواہ ہے، لیکن ٹیچر ہونا ایک عزت، ایک قابل عزت ہے نا۔ آپ کسی کو بتاتے ہیں میں کس یونیورسٹی میں کیا ہوں، پروفیسر ہوں، لیکچرار ہوں، بریگیڈیئر ہوں، کرنل ہوں، جج ہوں، ہائی کورٹ میں وکیل ہوں، اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی آپ کا پیشہ کیا ہے، جی میں بھنگی ہوں، ایک مثال دے رہے ہیں، تو حرام تو وہ بھی نہیں ہے اگر آپ محنت کر کے کما رہے ہیں، اور قیامت کے دن ہو سکتا ہے بھنگی کا مقام
اس کرنل سے زیادہ ہو, اس جج سے زیادہ ہو, اس لیے کہ اس میں تقویٰ تھا اور اس میں تقویٰ نہیں تھا. تو اصل عزت تو اس بھنگی کی ہے جس میں تقویٰ ہے. اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نظر میں زیادہ قابل عزت کون ہے؟ جس میں تقویٰ ہے. لیکن دنیا کے احکام میں اللہ نے, شریعت نے اس کی رعایت کی ہے کہ نظام کو چلانے کے لیے جو معیارات ہیں دنیا میں, وہ اگر شریعت کے اگینسٹ نہ ہو تو شریعت ان معیار کو نہیں چھیڑتی ہے, اس کو باقی رکھتی ہے. کہ دنیا کے نظام اسی طرح چلتا ہے کہ اگر آپ نے ایک جج کو اور ایک بھنگی کو ایکول کر دیا, برابر کر دیا, تو نظام چلے گا دنیا کہاں چلے گا؟ سپریم کورٹ کے جج کو آپ کو عزت دینی پڑے گی, اس کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے, آفیسر کو الگ پروٹوکول دیا جاتا ہے, مینیجر کا الگ پروٹوکول ہوتا ہے, ماتحتوں کا الگ ہوتا ہے. تو اسلام نے جو عورت کے لیے حکم دیا نا کہ کفوف میں نکاح ہو, کفوف ہم پلہ جوڑ, یہ اس لیے کہ نکاح اگر اخروی معاملہ ہے تو دنیاوی معاملہ بھی ہے. تو دنیا میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کیونکہ اگر جوڑ کا نکاح نہیں ہوگا تو نکاح کی جو مصلحتیں ہیں, نکاح کے جو فائدے ہیں وہ حاصل بولو نہیں ہوں گے. شوہر کمتر ہو جائے گا, عورت برتر, تو وہ ماتحت ہو کے چلے گی. دیکھو آرمی میں آفیسر جو ہے وہ مکھنچو قسم کا آ گیا, اور ماتحت جو فوجی ہیں وہ سارے ذہین فتین, بہت ہی یعنی وہ ہائٹ میں بھی اچھے اور پرسنالٹی وائز بھی. اور جو کمیشن آفیسر ہے ان کا جو وہ 4.5 فٹ کا فار ایگزامپل, اور ہے بھی اوپر سے کیا ہے, فارغ ہے. تو ایک آدھ ایسی کرپشن ہو جائے, دھاندلی ہو جائے تو چل جائے گا نظام. لیکن اگر کمیشن آفیسر سارے مکھنچو قسم کے بھرتی ہونے لگے ہیں بھائی, اور ISSB کلیئر کر کے جو جائیں وہ رنگروٹ ہوں, تو چلے گا نظام؟ نہیں چلے گا نا. اس لیے آفیسرز میں دیکھی جاتی ہے پرسنالٹی, دیکھی جاتی ہے بات چیت کا اسٹائل, دیکھا جاتا ہے کانفیڈنس, دیکھا جاتا ہے, تاکہ ماتحت اپنے آفیسر کی اطاعت کرتے ہوئے عار اور ذلت محسوس نہ کرے. وہ کہے کہ یار یہ واقعی اس قابل تھا کہ میرا آفیسر بنتا. یہ انسان کی نفسیات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 99.9% عہدے اسلام لانے کے بعد انہی کو دیے جو جاہلیت میں بھی سردار تھے قوم کے. اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ سردار اس لیے بنے کہ ان کے اندر ایسے گٹس تھے, ایسی قابلیت تھی کہ وہ قوم کے سردار بن گئے. لوگ ان کو سرداروں کے روپ میں دیکھنا چاہتے تھے, ذہنی طور پر تیار تھے. تو اگرچہ وہ اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے, اسلام کو بہت نقصان پہنچایا, لیکن جیسے اسلام میں کنورٹ ہوئے فوراً ان کو اسلام میں عہدہ دے دیا گیا. تبھی حدیث میں آتا ہے خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. زمانے جاہلیت میں کفر میں جو لوگ اچھے تھے, اسلام میں بھی وہی کیا ہیں, وہی بہتر ہے. تو یہ دنیا کا نظام. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یہ کیا فقہا نے جو ہے نا اپنی طرف سے معاذ اللہ تفصیلیں بیان کی ہیں کہ لڑکی کا یہ, اگر وہ لڑکی جناب اتنے اونچے, اس کا باپ اگر کوئی جج ہے یا کوئی بریگیڈیئر ہے یا کوئی بہت بڑا آفیسر ہے, اور لڑکا اگر مثال کے طور پر جھاڑو لگاتا ہے گلی محلے میں, تو یہ نکاح, یہ غیر کفو میں نکاح ہے. اس کی کچھ شرطیں ہیں. باپ کی اجازت کے بغیر تو منعقد ہی نہیں ہوگا, چاہے لڑکی راضی بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس میں باپ کی بھی بدنامی ہے. اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو کالعدم قرار دے دے. تو یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ اسلام تو کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو میں نے کہا پھر آپ یعنی اگر یہی بیس ہے اس کی, تو پھر آپ کے آفس میں تو جو آپ کا باس ہے, ہو سکتا ہے آپ کے ماتحت نمازی ہو, وہ نماز نہ پڑھتا ہو, تو باس تو پھر اس کو ہونا چاہیے جو کون ہے, جو نماز پڑھتا ہے.
بس ہر آدمی نا ایک ڈگڈگی جو ہوتی ہے نا، جیسے بندر کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے، کتنا خطرناک ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. بندر کے ہاتھ میں گرنیڈ آ جائے، بندر کے ہاتھ میں بندوق آ جائے تو سب بھاگیں گے بھائی، کسی پہ بھی چلا دے گا. تو آج بھی ایسا ہی ہے، علم آ گیا ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں جو علم کے اہل نہیں ہیں، اٹھا کے فتوے لگاتے رہتے ہیں لوگوں کو، بس ریفرنس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں کہ حدیث کا حوالہ بھی دیا محترم نے، اور محترم نے قرآن کی آیت بھی پیش کی ہے. اوپر سے کیا ہے؟ خالی